صحابوں کو معراج کا قصہ سنایا. ابو جہل ابو بکر کو تلاش کر رہا ہے اور تلاش کر کے سوال کرتا ہے, ابو بکر کوئی بندہ رات کے ایک پہر میں آسمانوں سے جنت جہنم سے سیر کر کے صبح ہونے سے پہلے آ سکتا ہے؟ بیت المقدس 6 سال کا سفر, 6 ماہ کا سفر وہ کر سکتا ہے ایک ہی رات میں؟ فرمایا نہیں. ابو جہل بڑا خوش ہوا کہ آج میں نے کمان تیر مار لیا ہے, نبی کے ساتھی کو بدل کر دیا. کہا پتا ہے یہ دعویٰ کس نے کیا ہے؟ کہا کس نے کیا ہے؟ کہا یہ دعویٰ محمد رسول اللہ نے کیا. وہ کہتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم میں رات کے ایک ہی پہر میں بیت المقدس کیا, جو 6 ماہ کی مسافت کا سفر ہے. پہلے آسمان پر گیا, انبیاء سے ملا, جنت دیکھی, یہ سارا منظر دیکھ کے فجر ہونے سے پہلے واپس بھی آ گیا. قربان جاؤں صدیق تیری صدا کرتے ہیں. کہا ابو جہل تو نے میرے آقا سے سنا ہے؟ کہا ہاں میں نے سنا ہے. کہا اللہ کی قسم محمد سچ کہتا ہے صلی اللہ. ابو جہل نے کہا ابو بکر عقل مانتی ہے؟ کہا عقل مانے یا نہ مانے, ابو بکر کا ایمان مانتا ہے. عقل مانے یا نہ مانے, ایمان مانتا ہے. میرے نبی کی حدیث جھوٹی نہیں ہو سکتی. صحیح مسلم میں آتا ہے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا دجال آنے والا ہے, دجال نکلنے والا ہے. صحابہ نے پوچھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب دجال نکلے گا کتنا عرصہ رہے گا؟ کہا 40 دن. کہا دنوں کی مساوت کیا ہوگی؟ کہا 1 دن سال کے برابر, دوسرا دن مہینے کے برابر, تیسرا دن ہفتے کے برابر, چوتھا دن تمہارے عام دنوں جیسا. اللہ اکبر. یہ نہیں کہا اللہ کے نبی یہ کیسے ہو سکتا ہے, 1 دن 1 سال لمبا. فوراً پوچھتے ہیں اللہ کے نبی وہ جو 1 سال والا دن ہوگا اس میں 5 نمازیں کافی ہوگی یا کیا کریں گے؟ تصدیق, نبی کی بات سن کے تکذیب نہیں, جھٹلایا نہیں, کلام نہیں. حدیث تو ہے پتہ نہیں, ہم نہیں, عقل نہیں مانتی اس کو. فرمانے رسول آ جائے تو ایمان والے گردن کو اٹھایا نہیں کرتے. اللہ کے نبی نمازوں کا کیا کریں؟ آپ نے فرمایا اپنے اپنے وقتوں کے مطابق اس درمیانی وقفے کے مطابق نمازیں پڑھتے رہنا. یہ ایمان ہے, یہ اتباع محمد رسول اللہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم. آج گستاخوں نے ہمارے نبی کی گستاخی کیوں کی ہے؟ اس لیے کہ ہمارے پلے میں وہ ایمان نہیں رہا جو ایمان کافروں کے بادشاہوں کو ان کے محلات میں ڈرا دیا کرتا تھا. اور نبی کا گستاخ یہ کوئی نیا کام نہیں, شروع سے چلتا آیا. سوچنا تو یہ ہے اس موقع پہ میرا اور آپ کا کردار کیا ہے. ابو جہل بیت اللہ میں بیٹھا ہو, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے, باقی سردار کہتے ہیں یہ تمہارے سامنے آ کر سجدہ ریز ہوتا ہے, اس کا علاج نہیں کر سکتے. ابو جہل نے کہا اس کا علاج میں کروں گا. پتھر اٹھایا, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف بڑھا, پتھر مارنے کے لیے الٹے قدموں واپس دوڑا, چہرے پہ رنگ اڑے ہوئے. سردار ٹھٹھا مار کے ہنس پڑے, مارنے کے لیے بھاگا تھا, ڈر کے الٹا بھاگ رہا ہے. کہا ظالمو میں نے آگ کی وہ وادی دیکھی ہے, اگر میں تھوڑا سا آگے بڑھتا وہ آگ مجھے جلا کر راکھ کر دے گی. گستاخ رسول سے بدلہ کون لیا کرتا ہے؟ عرش والا رب. اور جب مومنوں کی زندگی میں ایسا ہو, آپ کے اور میرے امتحان ایمان کا امتحان ہوتا ہے, ہم کہاں کھڑے ہیں؟ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ایک کافر کو بتوا دیتے ہیں, وہ مکہ چھوڑ کے بھاگ جاتا ہے. رات کو سونے کا وقت آتا ہے, اپنے ساتھیوں سے کہتا ہے مجھے پہرے میں لے کے سو, مجھے ڈر لگ رہا ہے محمد مکے میں بیٹھے بیٹھے مجھے قتل نہ کر دے. اللہ اپنا جانور مسلط کرتا ہے, وہ لشکر میں خوشبو سونگھتے ہوئے اس کافر کے پاس آتا ہے, سب کو چھوڑ کر گستاخ کے رسول کو مار کے نکل جاتا ہے. گستاخ رسول کو زندہ رہنے کا حق اللہ کی شریعت میں نہیں ہے. ابو رافع یہودی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کرتا ہے. اللہ کے نبی پوچھتے ہیں کون ہے جو ابو رافع یہودی کے سر کو کاٹ کر محمد کے قدموں میں ڈال دے؟ صحابہ جاتے ہیں, 5 رکن کا قافلہ جاتا ہے, اور ابو رافع یہودی کو قتل کر کے آ جاتا ہے. قافلہ اشرف مدینہ کا یہودی نبی کو گالیاں دیتا ہے. نبی نے فرمایا کون ہے جو اس بے ایمان کو قتل کر کے مجھے سکون پہنچائے؟ صحابہ روانہ ہوتے ہیں, کعب بن اشرف کے قلعے میں داخل ہوتے ہیں, اس سے پناہ مانگتے ہیں, اسلحہ مانگتے ہیں, پیسے مانگتے ہیں. بہانے سے
سے باہر لے کر آتے ہیں، ایک اس کے سر کو پکڑتا ہے خوشبو سونگھنے کے لیے، دوسرا وار کرتا ہے، گستاخ رسول کو مار کے ہلاک کر ڈالتا ہے۔ گستاخ رسول سے ایمان والوں کا پیار ہو سکتا نہیں ہو سکتا۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینے سے نکلتے ہیں، رئیس المنافقین آواز لگاتا ہے آج مدینے میں ذلیل نہیں آئیں گے، عزت والے آئیں گے۔ قافلہ واپس لوٹتا ہے، رئیس المنافقین کا بیٹا عبداللہ مومن تلوار لے کر میدان میں کھڑا ہو جاتا ہے، مدینہ کی دہلیز میں کھڑا ہوتا ہے، ہر آنے والے کو جانے دیتا ہے۔ باپ آتا ہے، اپنی تلوار باپ کے سینے پر رکھ کے کہتا ہے تو نے کہا تھا ذلیل مدینے میں نہیں آئیں گے، تو ذلیل ہے، محمد عزت والے۔ قدم آگے بڑھایا تو گردن کو کاٹا اور آ کر کہا آقا اگر میرے بابا کو قتل کرنے کا فیصلہ کر چکے ہو تو یہ عمل، یہ خیر، یہ بھلائی، یہ نیکی، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کا موقع مجھے دینا۔ ابو بکر کو کہا تھا رضی اللہ عنہ وارضہ، ابو بکر کو کہا تھا آپ کے بیٹے عبد الرحمن نے بدر کی جنگ میں 3 مرتبہ آپ کی گردن میری تلوار کے نیچے آئی، باپ سمجھ کے چھوڑ دیا، کہا بیٹا اگر میری گردن میری تلوار کے نیچے تیری گردن ایک بار دی آتی، رب محمد کی قسم باپ بیٹا سمجھ کے نہ چھوڑتا، محمد کا گستاخ سمجھ کے کاٹ ڈالتا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک عیسائی آ کر مسلمان ہوتا ہے، مسلمان ہونے کے بعد نبی کے لیے وہ وحی کو لکھا کرتا تھا، سورۃ بقرہ اور آل عمران لکھی، پھر عیسائی ہو کر واپس لوٹ گیا اور جا کر کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ نہیں پتا، میں لکھ کر دیتا تھا، یہ اس کو وحی بنا کر آگے بیان کیا کرتا تھا۔ اللہ کے نبی کی توہین کی، گستاخی کی، موت واقع ہوئی، عیسائیوں نے اس کو زمین میں دفن کیا، دفن کر کے واپس لوٹے، صبح کا سورج نکلا، دیکھا ان کا یہ ظالم عیسائی زمین سے باہر نکل چکا، وہ سمجھے یہ کردار محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کا۔ اگلے دن اور گہرا دفن کیا، واپس گئے، یہ دفن کر کے لوٹے، زمین میں گستاخ رسول کو باہر پھینک دیا، تیسرے دن اور گہرا دفن کیا، اور تیسرے دن دفن کرنے کے بعد جب ہٹے زمین نے اس ظالم کو پھر اگل دیا۔ وہ سمجھ گئے کہ زمین بھی گستاخ رسول کو قبول نہیں کیا کرنے کے کام ڈنمارک کی اس خباثت کے اوپر ان عیسائیوں نے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی توہین کی۔ نہ بھولو ان عیسائیوں نے نبی سے پہلے اللہ کی توہین کی، نہیں پڑھا اللہ کے قرآن کا یہ قول؟ ان عیسائیوں نے کہا تھا عیسیٰ ابن اللہ، عیسیٰ اللہ کا بندہ نہیں، اللہ کا بیٹا ہے، عیسیٰ مریم اللہ 1:3، یہ 3 الہ ہیں۔ یہ عیسائیوں نے نبیوں سے پہلے اللہ کی توہین کی۔ آپ اور میں کیا کریں؟ سب سے پہلے نبی کی محبت کو اجاگر کرو، نبی کی اتباع کا جذبہ لے کر آؤ، اپنی زندگیوں کو چینج کرو، انقلاب لاؤ، محمدی انقلاب کے اندر اپنی زندگی کو ڈالو، عیسائیوں سے دشمنی کرو۔ کیسے؟ عقیدوں کے اندر دشمنی